نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ اسلام کے معاشی نظام ایک نہیں دو ہیں۔ ایک اس کا معاشی نظام ہے روحانی سطح پر، اور دوسرا ہے جو کہ قانونی سطح پر ہے۔ اور بھی بعض معاملات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روحانی تقاضے اور قانونی تقاضے بسا اوقات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی تھپڑ مارے خام خواہ بلا جواز، تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ بھی جواباً اسے تھپڑ رسید کریں۔ ظاہر بات ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ میں اس کی طاقت ہو، ہمت ہو، جرت ہو، تو آپ انتقام لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میں طاقت ہے، ہمت ہے، جرت ہے، انتقام لے سکتے ہیں، تب آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، چاہیں تو انتقام لیں اور چاہیں تو معاف کر دیں۔ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کو ایک روحانی ترفع حاصل ہوگا، ایلیویشن، اسپرچول ایلیویشن، جو آپ کی ذات کے لیے بہتر ہے۔ لیکن سزا دینا یا انتقام لینا، جسے ہم قصاص کہتے ہیں، معاشرے کے لیے وہ ضروری ہے، ورنہ یہ کہ مجرموں کی ہمت افزائی ہو جائے گی۔ جس شخص نے آپ کو آج تھپڑ مارا ہے وہ کل کسی اور کو بھی مارے گا، لیکن اگر جوابی تھپڑ اسے لگ جائے تو اسے ہوش آ جائے گی۔ تو گویا کہ یہ دو نظام جو ہے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اسی طرح اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ روحانی سطح پر کچھ اور ہے، قانونی سطح پر کچھ اور ہے۔ روحانی سطح پر اسلام کے معاشی نظام کے چار بنیادی پلرز ہیں۔ نمبر ایک، یہ تصور کہ کائنات کی ہر شے کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے۔ کوئی انسان کسی بھی شے کا مالک نہیں ہے، وہ اپنی ذات کا مالک نہیں، اپنے ہاتھ کا مالک نہیں، اپنے پاؤں کا مالک نہیں، یہ سب چیزیں بھی اس کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ اس پر اضافی جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ این امانت چند روزہ دست باست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ چند چیزیں جو ہے یہ تو میرے پاس امانت ہے ایک وقت معین کے لیے، چند روزہ، باقی ہر شے کا مالک حقیقی تو صرف اللہ ہے۔ گویا کہ اس میں نہ صرف پرسنل اونرشپ کی نفی ہو گئی بلکہ نیشنل اونرشپ کی بھی نفی ہو گئی، جو بنیاد تھی کمیونزم کی۔ دوسرا پرنسپل اس کا یہ ہے کہ آپ جو کچھ کمائیں، محنت آپ کریں، کھیت میں آپ ہل چلائیں، آپ بیج ڈالیں، آپ اس کی پانی دیں، سب کچھ کریں، فصل آپ کاٹیں، لیکن جو کچھ آپ کو ملے اسے آپ اپنی محنت کا ثمر یا اجرت یا اجر نہ سمجھیے، بلکہ وہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل وہ شے ہوتی ہے جو بلا استحقاق دی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو مزدور رکھتے ہیں ایک دن کے لیے اور 100 روپے اس کی مزدوری طے کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے آبزرو کیا ہے کہ اس مزدور نے بڑی دیانتداری سے اور محنت سے اور دل لگا کر کام کیا ہے، تو آپ اسے شام کو 100 روپے تو اس کی ویج دیتے ہیں، 10 روپے مزید دیتے ہیں۔ یہ فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو جو کچھ اس دنیا میں دیتا ہے، چاہے اس کے لیے محنت خود انسان نے کی ہو، لیکن اسے سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہی وجہ ہے سورہ جمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز جمعہ ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نمبر 3 یہ کہ اس فضل خداوندی میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی حد تک محدود ہے۔ اگرچہ ضروریات کے لیے کوئی فاسٹ اینڈ ہارڈ رول نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ ہے کہ جتنی بھی انسان میں روحانی ترقی ہوگی وہ اپنی ضروریات کو کم سے کم کرتا چلا جائے گا۔ اور چوتھا اصول کیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے ڈالو، اللہ کے راستے میں دے دو، غریبوں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں؟ آپ کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ ان چار اصولوں پر ایک پورا معاشی نظام بنتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سطح پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ آپ نے کبھی کچھ ریٹین نہیں کیا، جو آیا تقسیم کر دیا، دے دیا، اپنے پاس کبھی کچھ نہیں رکھا۔ اب آئیے قانونی سطح پر اسلام کا نظام کیا ہے۔ اس کے لیے پہلے ہی اصطلاح اگر میں آپ کو بتا دوں
وہ ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم کے مقابلے میں اسلام کا قانونی نظام جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپٹلزم ہے. یعنی کیپٹلزم ہے اس معنی میں کہ نمبر ایک یہ کہ پرسنل اونرشپ لیگل لیول پر قانونی سطح پر اسلام تسلیم کرتا ہے. یو کین اون اے ہاؤس, یو کین اون اے کار, آرٹیکلز آف یوز. اس سے آگے بڑھ کر مینز آف پروڈکشن, آپ ایک دکان کے مالک ہو سکتے ہیں, کھیت کے مالک ہو سکتے ہیں, ایک کارخانے کے مالک ہو سکتے ہیں, فیکٹری کے مالک ہو سکتے ہیں, مالک ہیں. اونرشپ ایٹ دی لیگل لیول وہ ایکسیپٹڈ ہے. پھر یہ کہ اس میں آپ کام کریں, محنت کریں, جد و جہد کریں, اور اس میں ایک کمپٹیشن ہو, ہیلتھی کمپٹیشن. اس لیے کہ اگر آپ زیادہ کام کریں گے, زیادہ کمائیں گے تو آپ کی ملکیت ہوگا. صرف یہ کہ خاص حد سے آگے آپ گزر جائیں گے تو آپ سے زکوٰۃ لے لی جائے گی, وہ اوبلیگیٹری ہے, وہ تو جبرن لی جائے گی. تاکہ اس آزاد جو دوڑ لگی ہوئی ہے, جو ریس ہے, جو فری اکانومی کا معاملہ ہے, جو کہ کیپٹلزم کا ایک لازمی جز ہے, اس میں لازماً کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے, کچھ پیچھے رہ جائیں گے. کچھ ہیوز ہوں گے, کچھ ہیو ناٹس ہوں گے. تو ان ہیو ناٹس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے سے زکوٰۃ لی جائے گی ہیوز سے, جو ایک خاص سطح تک پہنچ گئے ہیں, تاکہ ان ہیو ناٹس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اور اسی بنیاد پر اسلامی ریاست اور جو نظام خلافت ہے وہ اپنے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کرتی ہے, اس کے ذمے ہے. اسلام نے بہترین نظام دیا تھا آج سے 1400 برس قبل. بہرحال یہ جو فری ہے, اکانومی ہے, مارکیٹ اکانومی ہے, پرائسز پر کوئی کنٹرول نہ ہو, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر طے ہو. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے, سپلائی کم ہے, قیمتیں چڑھ جائیں گی, چڑھنے دو. جو خرید سکتے ہیں خریدیں, جو نہیں خرید سکتے نہ خریدیں. اگر سپلائی زیادہ ہو گئی, ڈیمانڈ کم ہے, تو قیمتیں گر جائیں گی, گرنے دو. تم اس میں خام خواہ کا جو ہے کوئی دخل اندازی مت کرو. اسی طریقے سے امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے. اگر آپ کا امپلائی ٹھیک کام کرتا ہے ٹو یور سیٹسفیکشن, آپ کے اطمینان کے لیے کی حد تک, آپ اسے رکھیے, ریٹین کیجئے. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ اسے فائر کر دیجئے, ہائر اینڈ فائر. یہ ساری چیزیں جو کہ ماڈرن جو کیپٹلسٹک سسٹم کی ہے, یہ اسلام میں جائز ہیں. لیکن اسلام نے دو طرف دیواریں کھڑی کر دی ہیں. ایک طرف سود حرام ہے, صرف پیسہ پیسے کو کھینچے بغیر کسی محنت کے, یہ حرام مطلق. اصل میں کسی بھی کاروبار کے لیے آپ کو کچھ کیپٹل بھی چاہیے, کچھ آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی, اور کچھ چانس پر بھی ڈیپینڈ کرے گا. کبھی حالات ایسے ہوں گے کہ آپ کی وہی محنت اور وہی سرمایہ زیادہ آپ کو نفع دے دیں گے, اور کبھی ایسا ہوگا کہ سرمایہ بھی وہی ہے, محنت بھی اتنی ہے, لیکن